السلام علیکم، میں ہوں عیان پرویز اور آپ دیکھ رہے ہیں عربک العربیہ چینل، اور آج ہم NIOS عربک کلاس 12 کا چھٹا سبق پڑھنے جا رہے ہیں، جس کا عنوان ہے الذکاء یعنی ہوشیاری۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ الدرس السادس، چھٹا سبق، الذکاء ہوشیاری۔ 6.1 تعریف بالدرس، سبق کا تعارف۔ يعرف هذا الدرس بأهمية الذكاء مع تعليم حروف النداء واستعمالاتها في اللغة العربية۔ اس سبق میں آپ عقل مندی، ہوشیاری کی اہمیت اور عربی زبان میں حروف ندا کو استعمال کرنا سیکھیں گے۔ 6.2 ماذا تتعلم من هذا الدرس، اس سبق سے آپ کیا سیکھیں گے؟ سوف تتعلم من هذا الدرس أن الأفضلية تتوفر بالعقل والذكاء ولا بالعمر والجسد، بالإضافة إلى التدرب على استخدامات حروف النداء العربية۔ اس سبق سے آپ یہ جانیں گے کہ برتری، افضلیت تتوفر زیادہ ہوتی ہے عقل مندی اور ہوشیاری سے، ولا بالعمر والجسدی نہ کہ عمر سے اور بدن سے۔ ایک سبق سے آپ یہ جانیں گے کہ برتری عقل مندی اور ہوشیاری سے ہوتی ہے، نہ کہ عمر اور بدن سے۔ اس کے علاوہ آپ عربی زبان کے حروف ندا کو استعمال کرنے کی مشق کریں گے۔ النص، اصل متن، کانا یا ما کانا فی مرۃ من زمان، ایک زمانے کی بات ہے، کان فیہ اسد اسمہ ابو السباع، کہ اس زمانے میں ایک شیر ہوا کرتا تھا، یعیش فی غابۃ فیہا اشجار و انہار و زروع و طیور و حیوانات، اور وہ ایک ایسے جنگل میں رہا کرتا تھا جس میں درخت، نہریں، کھیت، پرندے اور جانور رہا کرتے تھے۔ لم تکن الحیوانات سعیدۃ ولا فرحانۃ، جانور خوش نہیں تھے۔ تعیش الحیوانات فی الغابۃ وہی خائفۃ، تمشی وہی خائفۃ، تأکل وہی خائفۃ وتشرب وہی خائفۃ، وہ جنگل میں ڈر کر جی رہے تھے، ڈر کر چلتے پھرتے تھے اور ڈر کر ہی کھاتے پیتے تھے۔ لماذا یا ترا، نامعلوم ایسا کیوں ہوتا تھا۔ کان الاسد ابو السباع یہجم علی الحیوانات ویأکلها، شیر یعنی درندوں کا باپ جانوروں پر حملہ کرتا، ان پر ٹوٹ پڑتا اور اس کے بعد انہیں کھا جاتا تھا۔ الحیوانات لا تقدم علی الاسد ولا تعرف ماذا تفعل، جانور شیر پر نہ تو حملہ کر سکتے تھے اور نہ ہی انہیں یہ معلوم تھا کہ وہ کیا کریں۔ وفی یوم من الایام اجتمعت الحیوانات وفکرت فی هذه المشکلہ، فی یوم من الایام، اور ایک مرتبہ کی بات ہے، سارے جانور اس سلسلے میں غور کرنے کے لیے جمع ہوئے۔ وبحثت عن الحل طویلا حتى اتفقت على ان تبعث الثعلب النشيط الى الاسد لكي يقول له يا سيدنا ملك الغابة الزم مکانک، اور بہت دیر تک بحث ہوئی اور بہت دیر تک اس کا حل نکالا گیا، حتیٰ کہ اس بات پر اتفاق ہوا کہ ایک چالاک لومڑی کو شیر کے پاس بھیجا جائے تاکہ وہ اسے کہے، یا سیدنا ملک الغابۃ الزم مکانک، اے ہمارے سردار جنگل کے بادشاہ، آپ فکر نہ کریں، نحن نحضر لك الاکل یومیا وانت قائد مرتاح، آپ چین سے بیٹھ جائیں، آپ اطمینان بخش بیٹھ جائیں، ہم روزانہ آپ کو کھانا لا کر دیں گے۔ ولا تہجم علی ای حیوان آخر،
اور کسی دوسرے جانور پر آپ حملہ نہ کریں۔ ثم امرتہ بذلک، اور پھر اس نے اسے ایسا کرنے کا حکم دیا۔ ذهب الثعلب الخفيف الصغير مع فيل الكبير إلى الأسد للمفاوضة في هذا الشأن۔ چھوٹی ہلکی پھلکی لومڑی ایک بڑے ہاتھی کے ساتھ اس سلسلے میں بات چیت کرنے کے لیے شیر کے پاس گئی۔ فتکلم حتی قال الاسد احسنت یا ثعلب، اور اس نے اس سے بات چیت کی تو شیر نے کہا شاباش لومڑی، اے لومڑی شاباش، ولیکن بشرط ان الاکل لا يتأخر عن المیعاد، لیکن اس شرط کے ساتھ کہ کھانا وقت پر پہنچ جانا چاہیے۔ قعد الاسد فی بیتی، شیر اپنے گھر میں اطمینان سے بیٹھ گیا۔ والحیوانات خرجت الی الغابۃ مرتاحۃ، اور جانور جنگل کی طرف چلے گئے خوش ہو کر، اور جانور خوش ہو کر جنگل کی طرف چلے گئے۔ وفی کل یوم تعمل الحیوانات قرعۃ، اور ہر روز جانور قرعہ اندازی کرتے یعنی پرچی ڈالتے۔ وتختار احد الحیوانات، اور کسی ایک جانور کا انتخاب کرتے یا کسی ایک جانور کو بھیجنے کے لیے چنا جاتا۔ وَإِنَّهَا تُرْسَلُهُ إِلَى الْأَسَدِ لِيَأْكُلَهُ، اور یہی وہ جانور ہوتا جسے شیر کے پاس بھیجا جاتا تاکہ وہ اسے کھائے۔ وفی یوم من الایام، اور ایک مرتبہ کی بات ہے، وقع خیار القرعۃ علی ارنبۃ صغیرۃ اسمها ارنوبہ، اور ایک مرتبہ کی بات ہے قرعہ اندازی میں خرگوش کا نمبر آیا جس کا نام تھا ارنوبہ۔ قعدت الارنوبۃ حزینۃ، خرگوش بہت پریشان ہو گیا۔ تبکی بالدموع، اور آنسو ہی آنسو رونے لگا۔ ثم قامت قائلۃ، اور یہ کہتے ہوئے اٹھا لا فائدۃ من البکاء، اور یہ کہتے ہوئے اٹھا کہ رونے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ وقررت علی حیلۃ، اور اسے ایک تدبیر سوجھی اور اس کے ذہن میں ایک پلان آیا۔ وقامت بہا فعلا، اور وہ اسے پورا کرنے کے لیے تیار ہو گیا۔ وہی انہا تأخرت ولم تصل الی الاسد الا متأخرا، اس نے تاخیر کی اور وہ شیر کے پاس بہت تاخیر سے پہنچا۔ وکان الاسد غضبان، جس کی وجہ سے شیر بہت غضبناک ہو گیا، جس کی وجہ سے شیر کو بہت غصہ آ گیا۔ یصرخ، اور دہاڑنے لگا این الاکل این الاکل، کھانا کہاں ہے، کھانا کہاں ہے۔ یا ایتھا الارنبۃ، اے خرگوش، انت صغیرۃ لا تکفینی، تو بہت چھوٹا ہے، تو میرے لیے کافی نہیں ہے۔ قالت ارنوبۃ یا ایھا السید یا ملک الغابۃ، کانت معی غزالۃ کبیرۃ ولذیذۃ لتأکلھا، خرگوش نے کہا اے جنگل کے راجا، خرگوش نے کہا اے سردار، اے جنگل کے راجا، میرے ساتھ ایک بہت بڑی ہرن تھی جو آپ کے کھانے کے لیے بہت لذیذ تھی۔ ولیکن یا سیدی مع الاسف الشدید، لیکن جناب بڑے افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑ رہا ہے، قابلنی اسد ثان فی الطریق واکلھا، کہ راستے میں میری ملاقات ایک دوسرے شیر سے ہوئی
اور اس نے ہرن کو کھا لیا۔ صرخ الاسد، شیر نے دہاڑتے ہوئے کہا، ماذا قلتی، تم کیا کہہ رہے ہو؟ هل ہنا اسد غیری، کیا یہاں میرے علاوہ بھی کوئی شیر ہے؟ ارنوبۃ قالت، خرگوش نے کہا، نعم یا سیدی، ہاں جناب، تعال معی وانت تراہ، آپ میرے ساتھ آئیے اور اسے دیکھ لیجئے۔ فانطلقا الی بئر کبیرۃ، پھر وہ دونوں ایک بڑے کنویں کے پاس گئے۔ وقالت ارنوبۃ للاسد، اور خرگوش نے شیر سے کہا، ایھا الملک، بادشاہ جہاں پناہ، ہنا یعیش الاسد الثانی، یہی وہ جگہ ہے جہاں دوسرا شیر رہتا ہے۔ انظر الی داخلھا وانت تراہ، آپ کنویں کے اندر دیکھیے اور وہ شیر آپ کو نظر آ جائے گا۔ نظر الاسد فی البئر فرأى صورتہ فی الماء، شیر نے کنویں کے اندر دیکھا تو اسے پانی میں اپنی تصویر نظر آئی۔ وحسب ان فیہا اسدا غیرہ، اور اس نے گمان کیا اور اسے ایسا لگا کہ یقیناً کنویں میں اس کے علاوہ کوئی دوسرا شیر ہے۔ اشتدت غضب الاسد ونط فی البئر، تو شیر کا غصہ آپے کے باہر ہو گیا اور وہ کنویں میں کود پڑا۔ لیہجم علی الاسد الثانی ویقتلہ، دوسرے شیر پر حملہ اور اسے مار ڈالنے کے لیے۔ غرق ابو السباع فی البئر ومات، درندوں کا باپ کنویں میں غرق ہو گیا، ڈوب گیا اور مر گیا۔ فرحت الحیوانات وغنت ورقصت ثم احتفلت بذاک تکریما للارنوبۃ، تمام جانور خوشی میں جھوم اٹھے، ناچنے اور گنگنانے لگے۔ پھر تمام جانوروں نے خرگوش کے احترام میں جشن منایا۔ وشیدت لها بیتا شامخا کتبت علی بابہ، اور انہوں نے خرگوش کے لیے ایک اونچا گھر بنایا جس کے دروازے پر لکھا تھا، ھذا بیت ارنوبۃ التی غلبت الاسد لانھا فی الذکاء اعجوبہ، یہ اس خرگوش کا گھر ہے جس نے شیر کو ہرایا، اس لیے کہ وہ یعنی خرگوش عقل مندی کا ایک عجوبہ ہے۔ وصدق من قال، اور جس نے کہا ہے، سچ کہا ہے، صحیح کہا ہے، انما الافضلیۃ بالعقل والذکاء ولیست بالعمر والجسد، کہ برتری اور افضلیت عقل مندی، دانش مندی سے ہوتی ہے، ہوشیاری سے ہوتی ہے، نہ کہ عمر سے اور بدن سے۔ امید ہے کہ آپ کو یہ سبق سمجھ میں آیا ہوگا۔ برائے مہربانی اپنی رائے کا اظہار بذریعہ کومنٹ کریں۔ اب دے بندے کو اجازت، اللہ نگہبان۔